فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں فہم قرآن میں نظم قرآن کا کردار کلیدی ہے اور جوہری ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام نے ضرور واضح فرمائی ہوتی، بالخصوص صحابہ کرام کے زمانے میں جب اقوام بکثرت دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھیں اور قرآن کو غلط پڑھنے کی وجہ سے روز بروز نئے نئے فتنے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ اس وقت پورے زور و شور سے نظم قرآن کی تائید کی کوئی تحریک صحابہ کرام کو چلانی چاہیے تھی۔ ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ کو تو تاریخ اس باب میں اور اس اصطلاح سے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے خاموش نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کو کون سا فتنہ پیش آ گیا تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تو کچھ سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، علمی اور فکری لحاظ سے کوئی بڑا اختلاف ان کے زمانے میں سامنے نہیں آیا۔ ان کو اس کی کیوں ضرورت پیش آ سکتی تھی؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، اسلوب ان کا تھا، انداز ان کا تھا۔ اس وجہ سے اگر کہیں ان میں اختلاف ہوگا تب زیر بحث آئے گا۔ تو ان کے اختلافات اگر کہیں ہمارے پاس پہنچے ہیں، جس طرح کے تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، وہاں تو کہیں میں نے دیکھا نہیں کہ ان نظم کو نظر انداز کر کے کوئی بات کی ہو۔ نظم یعنی سیاق و سباق اسی میں رکھ کے بات کر رہے ہیں، البتہ اس کی تعین میں اس کے بعض اشارات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کو بہت خوبی کے ساتھ ابن تیمیہ نے واضح کیا ہے کہ تعبیروں کا اختلاف ہوتا ہے ورنہ بات میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس طرح کا افسانہ تلاش لینا کہ یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا اور فلاں ہو گیا تھا۔ بھئی کتاب ہے، ساری مسلمان امت ہمیشہ اس کتاب کی طرف رجوع کرتی رہی ہے، اور جب کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہی بحثیں ہوتی ہیں، لفظ یہ کہتا ہے، جملہ یہ کہتا ہے، سیاق و سباق یہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ہمارے جو ابتدائی تفسیری جو ذخیرہ سامنے آتا ہے اس میں جو اختلافات ہیں، اس اختلاف کی بھی بنیاد جتنے یعنی ابتدائی مفسرین ہیں وہ بھی تو یہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں پیچھے یہ بات ہو رہی ہے لہٰذا اس لفظ کا معنی یہ، دوسرا کہہ رہے نہیں پیچھے یہ بات ہو رہی ہے لہٰذا اس لفظ کا معنی یہ ہونا چاہیے۔ وہی تینوں باتیں ہوتی ہیں، ساری تنقیدات رازی کریں گے، زمخشری کریں گے، طبری کریں گے، اسی اصول پر کریں گے۔ لفظ کا مطلب غلط متعین ہو گیا، یعنی آپ طبری کو دیکھیے نا، سب سے پہلے بڑے مفسر ہیں، کیا کرتے ہیں وہ بہت سی چیزیں نقل کرنے کے بعد آخر میں تبصرہ کرتے ہیں کئی جگہوں پر، اور یہ بتاتے ہیں کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ قرین ثواب یہ بات ہے۔ ذرا پڑھیے کبھی ان کے تبصرے، وہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جن کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی لفظ کے معنی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جملے کی تعلیف سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی موقع کلام سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے سوا کسی کلام کو سمجھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔